دوستوں ہمارے چینل ملک و ملت میڈیا کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان: ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کون؟ ہمارے وطن عزیز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہیں جسے نواسہ رسول کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو پورے حوالے کے ساتھ متعدل، مکمل اور مفصل۔ ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم الرحمانی صاحب کی زبانی، جو درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ایک بڑا دینی ادارہ المعہد العالی الاسلامی دہلی کے بانی و محتمم بھی ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کی تفسیر میں مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ بعض کفار و مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا؟ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت کرے، اللہ خیر کثیر فرمائے اور ابد الآباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا نہایت درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور نیک کام نہ چھوڑے۔ آج تقریباً 1500 برس کے بعد بھی ماشاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے، اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وطن عزیز ہندوستان میں بھی شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی دختری اولاد میں امیر شریعت حضرت مولانا محمد منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی نسلیں زندہ ہیں اور احیاء دین کے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک جامع ترین تحریر میں لکھا ہے، وہ یعنی مفکر اسلام امیر شریعت سید شاہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست اولاد میں ہیں، اور 27ویں پشت میں ان کا شجرہ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا حوالہ عالم اسلام کے معتمد علیہ اور متفق علیہ جید عالم دین سماحت الشیخ الامام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نسبت کا منتقل ہونا میں نے پڑھا اور سنا تھا، دیکھا ولی میاں میں۔ مذکورہ تحریریں مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی مدد اللہ العالی کی جامع ترین رسالہ بیعت عہد نبوی میں کے مقدمہ میں موجود ہے۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ فقہ اسلامی پر گہری نظر رکھنے والے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک طویل مضمون میں رقم تراز ہیں، ان میں
یعنی امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہے۔ جب انہیں کوئی اچانک دیکھتا تو ان پر ان کی ہیبت اور ان کا رعب طاری ہو جاتا، اور جب ان سے کوئی بات چیت کرتا تو وہ ان سے محبت کرنے لگتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی و جسمانی نسل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلی آ رہی ہے، اور حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی و جسمانی سند تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتی ہے، اور یہ سندیں اہل علم کے مابین مشہور ہیں۔ وہ لوگ جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے، آج وہ لوگ خود ابتر ہو گئے۔ چنانچہ فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسلیں تو پوری دنیا میں آباد ہیں، اور جسمانی نسلیں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بانی امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی شکل میں وطن عزیز کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ دوسری بات، امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی مدد ظلہ العالی کی توجہات و شفقتیں پوری ملت اسلامیہ کے لیے نعمت عظمیٰ ہیں۔ حضرت کی زیر صدارت، زیر سرپرستی اور زیر نگرانی ملک بھر میں سینکڑوں دینی، ملی اور عصری ادارے چل رہے ہیں جو دن بدن ترقیات کی راہ پر گامزن ہیں۔ یاد رکھیے، جامعہ رحمانی، خانقاہ رحمانی یہ روحانی و تعلیمی ادارے ہیں جہاں دل کو سکون ملتا ہے اور دماغ کو آفاقی فکر ملتی ہے، جیسا کہ ہندوستان کے صدر میزائل مین عظیم سائنسداں اے پی جے عبد الکلام نے خانقاہ رحمانی کی زیارت کے بعد کہا تھا کہ ہمیں اس سرزمین پر آنے کے بعد ہمارے دل و دماغ کو سکون و آرام ملا، اور ہمیں یہاں وہ چیز ملی جو کہیں اور نہ مل سکی۔ ہمارے ایمان کے 3 ستون ہیں، نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول اللہ کی اطاعت، اور نمبر 3 اولی الامر کی اطاعت۔ میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت کی شرط لگائی گئی ہے۔ یہ ایمان کی تکمیل کی شرط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولی الامر سے کیا مراد؟ ائمہ، مجتہدین، عادل و باشرع بادشاہ، اور وہ عالم دین جس پر ملک و ملت کا بڑا حصہ اعتماد کرتا ہو اور اپنا امیر چنا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، وطن عزیز کا 3 صوبہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے علماء، اتقیاء، صلحاء، ائمہ اور مفکرین نے متفق طور پر اپنا امیر تسلیم کیا، تو ایسی شکل میں ہم سب کا
ایمانی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم حضرت امیر شریعت کے فرمان پر لبیک کہیں، شیاطین کے مکر و فریب میں نہ الجھیں، کیونکہ ابلیس بھی بڑا پڑھا لکھا تھا۔ خدا کے واسطے کوئی بھی صاحب کسی کے فریب و مکر میں نہ آئیں اور پورے طور پر اللہ کا فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم پر عمل کریں۔ یہی ہمارا ایمانی تقاضا اور وقت کی پکار ہے۔ فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ظاہر سی بات ہے ملک کی ان حالتوں میں جماعت، جمعیت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی شکل یہی ہے کہ ہم اپنے امیر یعنی امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے ایما پر چلیں۔ الحق یعلو ولا یعلا۔ سامعین کرام، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں، علماء کرام کے اقوال کے آئینے میں اور نواسہ رسول ہونے کی بھی حیثیت سے اور امیر شریعت کے لحاظ سے حضرت دامت برکاتہم کے فرمان پر عمل کرنا باعث سعادت و کار ثواب ہے۔